اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی عز وجل کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ ومن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ آپ کے رب کی، ہم سب کے رب کی جو کلام ہے قرآن، اس کی ایک آیت ہے یاد دہانی کے طور پر۔ ممکن ہے یہ بات میرے سے زیادہ آپ جانتے ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں آپ نہیں جانتے، میں زیادہ جانتا ہوں، قطعاً نہیں، یقین کریں۔ لیکن جو چیز میں سمجھا ہوں قرآن سے اور صحیح حدیث سے، اور اللہ کا حکم ہے کہ اپنے دوسرے بھائیوں تک پہنچاؤ، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان نے، یعنی جو یہاں پیدا ہوا ہے نا، اس نے مرنا ضرور ہے۔ جیسا کہ ہمارا تجربہ ہے، دیکھیے ہمارے باپ دادا کدھر چلے گئے، کہیں نہ کہیں وہ چلے گئے ہیں۔ اب ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ یہ ضرور ہے کہ کہیں نہ کہیں چلے گئے۔ اب ہم آوازیں دے دے کے تھک جائیں، وہ نہیں واپس آ سکتے، کوئی ٹیلی فون کال آپ کی نہیں مل سکتی ہے وہاں، وہ آنا چاہے تو نہیں آ سکتے، آپ وہاں جانا چاہے تو نہیں جا سکتے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہے۔ جب اللہ کا حکم آ جائے گا ہمارے بارے میں، ہم بھی وہاں چلے جائیں گے، پھر ہم بھی اسی طرح نہیں واپس آ سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ دنیا کی زندگی امتحان کی جگہ ہے، حقیقی اور بھرپور بدلہ آپ کو قیامت کے دن ملے گا، اس زندگی کا بدلہ ملنے والا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا بالکل اسی طرح جس طرح حدیث میں آتا ہے جو بوگے وہی کاٹو گے۔ کیسی زبردست مثال دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی میں کیا ہوتا ہے ہم سمجھے، جو اس میں بیج بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ دو سگے بھائی ہوں، دونوں کی ایک ہی جیسی زمین ہو، ایک نے اگر وقت کے اوپر اس میں تھوڑا ہل چلایا، تھوڑا پانی کا انتظام کیا، کوئی بیج بو دیا، تھوڑی سی حفاظت کی، اور دوسرا کیا ایسے ٹالتا رہا دنوں کو کہ کوئی نہیں خیر ایسے ہو، بھائی کی اگی ہے میری بھی اگائے گی، بھائی ہے نا میرا جی۔ لیکن جب کھیتی اگنے کا وقت ہوگا تو اس دوسرے کی نہیں اگے گی، یا اگر اس نے بھی کھیتی وہی ہے بھائی کے ساتھ لیکن پانی نہیں دیا، تھوڑی حفاظت نہیں کی ہے، تو دونوں کا رزلٹ ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ یقین کر ان چیزوں کو ہم جانتے ہیں چونکہ ہمارا تجربہ ہے۔ آخرت کا معاملہ بھی ہوا نہیں ہے تو ان سے ہم ذرا غافل ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، یہ دنیا جو ہے نا کامیابی اور ناکامی کی جگہ نہیں ہے۔ دنیا میں ہمارا اپنا ایک معیار ہے، فلاں بندہ بڑا کاروبار ہے جی، اس کا بڑا چل رہا ہے جی، بزنس بڑا روزانہ اچھا چلتا ہے، ہمارا ذرا کمزور ہے، وہ زیادہ کامیاب ہے، اس کے بیٹے دیکھو پڑھ گئے، اس کا بینک بیلنس ٹھیک ہے، گاڑی اس کی اچھی ہے، ہمارے پاس گاڑی نہیں ابھی تک۔ یہ ہم موازنہ کرتے رہتے ہیں کامیابی اور ناکامی کا۔ بھائی بھی آپ کو کہتے ہیں، رشتے دار بھی، تو ناکام ہو گیا۔ یہ دنیا کے معیار ہیں، لیکن یقین کریں اس دنیا کے بعد جو وہ والی دنیا ہے نا، وہاں کامیابی اور ناکامی کا وہاں بھی ایک معیار ہے۔ وہاں ہو سکتا ہے انتہائی یہاں کا بالکل ناکارہ آدمی، لیکن یہ بات جو میں آپ کو کہہ لوں، اگر یہ بات وہ سمجھ گیا ہے تو وہاں وہ بہت ہی بڑا کامیاب انسان ہوگا، اور وہاں کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ یہاں تو کبھی کامیابی ہوتی، کبھی ناکامی ہوتی، یہ ملی جلی چیزیں ہوتی، لیکن وہاں کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ جو وہاں ناکام ہو گیا وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائے گا۔ اور وہاں یقین کرو دو ٹھکانے، جو کامیاب ہو جائیں گے ان کو ایسے ایسے محل اللہ دے گا، وہ تیار بنے ہوئے، یہ نہیں کہ بعد میں بنائے گا، وہ بنے تیار ہے، صرف جانے کا معاملہ ہے۔ صرف بات یقین کی ہے، کس کو اللہ کے اوپر یقین آتا ہے۔ اور وہ ایسے ایسے محلات ہیں کہ یہ برج خلیفہ کیا اس کا مقابلہ کرے گا، یہ سٹی سینٹر کیا مقابلہ کریں گے، یہ چھوٹی چھوٹی بادشاہی ہے اس کا کیا مقابلہ کریں گی۔ وہ ایسی بادشاہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دے گا، انسانوں کے لیے اس نے بنائی ہے، یقین کریں۔ ہاں، اور دوسری طرف وہ آگ کے سمندر ہیں، اگر یہ بات نہ مانی تو آگ کے سمندر ہیں، یقین کرو، وہاں پیپ اور خون کی وادیاں ہیں جس کے اندر انسان کو گھسیٹا جائے گا۔ وہاں کوئی نہیں چلے گا یہ خان صاحب ہے، یہ چودھری صاحب ہے، یہ فلاں وزیر اعظم ہے، یہ فیلڈ مارشل ہے، یہ وہاں نہیں چلے گا۔ یہ وہاں تو یہ بات مانی جائے گی جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں، اور وہ بہت ہی سادہ ہے، 1 منٹ میں آپ کو بتا سکتا ہوں، یقین کریں، کوئی لمبی چوڑی بات کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا۔ مالک صرف آپ سے یہ چاہتا ہے کہ میرے ہو تم، بس۔ سب چیزیں اللہ کہتا ہے تمہارے لیے بنائی ہیں، زمین تمہارے لیے بنائی، آسمان تمہارے لیے بنایا، سورج خدمت کر رہا ہے آپ کی، دیکھو یہ روشنی دیکھو، ایک اللہ کا بلب نکلتا ہے سارے بلب بجھ جاتے ہیں، یعنی کتنی طاقتوں والا ہے، قدرت والا ہے، ہوائیں وہ چلا رہا ہے، سردی کبھی گرمی، یہ دیکھو ہر چیز جو ہم مارکیٹوں میں جاتے ہیں عقل حیران ہے، فروٹ کی قسمیں گنی نہیں جا سکتی، سبزیوں کی ہر چیز، یہ اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ ہمارے رزق کے لیے بنائی ہے، تاکہ کھاؤ اور اس کے بعد اللہ کے گن گاؤ، بس۔ اس نے یہ کچھ مانگا ہے واللہ، اس کے علاوہ اس نے کچھ نہیں مانگا آپ سے۔
وہ اللہ اتنا چاہتا ہے. لیکن انسانوں کی بدبختی دیکھو، اللہ کا یہ معمولی مطالبہ بھی انہوں نے پورا نہیں کیا ہے. اللہ نے کہا تھا تم میرے ہو، یہ دوسروں کے بن گئے. کوئی مورتی کے سامنے جھکتا ہے، کوئی مزار کے سامنے جھکتا ہے، کوئی پیر کے سامنے جھکتا ہے، کوئی بڑے سیٹھ کے سامنے جھکتا ہے، کوئی خان کے سامنے جھکتا ہے، کوئی بادشاہ کے سامنے جھکتا ہے. جھکنے کی ذات ایک اللہ کی ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا ہے، کسی اور کو مدد کے لیے نہیں پکارنا ہے، نہیں پکارنا چاہے کچھ ہو جائے. دو ہی صورتیں ہوتی ہیں، یا تو آپ خوشیوں میں ہوں گے یا پریشانیوں میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتایا، خوشیاں ہیں میرا شکر ادا کرو میں نے دی ہے، بس سادہ بات. اور پریشانیاں آ جائیں، مالک فرماتا وہ بھی میری طرف سے ہے، اس پر صبر کرنا ہے، صبر کرنا ہے. ایک ایک لمحے کا آپ کو اللہ تعالیٰ وہاں اجر دے گا صبر کا. لیکن آپ خود سوچو اگر یہ طریقہ نہ ہوتا تو کس طرح آزمایا جاتا کہ کون اللہ کا بندہ اور کون دوسروں کا بندہ ہے؟ بتاؤ کس طرح. پریشانی آئے گی تو پتہ چلے گا نا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے یا کسی اور کا بندہ ہے. پریشانی آئے نا، یا یہ اگر ہو جائے کہ جو اللہ کی بات فوراً مانے ایک دم اس کے پاس خزانے آنا شروع ہو جائے تو کون پیچھے رہے گا بتائیے؟ سارے پھر ادھر آ جائیں گے تو امتحان کس طرح ہوگا؟ امتحان ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ وہ حکیم رب ہے. اس نے اسی طریقے سے آزمایا، کسی کو دے کے آزمایا، کسی کو نہ دے کے آزمایا، کسی کو بیمار رکھا، کسی کو صحت دی، کسی کو خوبصورت بنایا. یہ بھی اللہ نے خوبصورتی دی ہے. دیکھیں آپ چہرے میں دیکھتے ہیں، کنگھی کرتے کتنا مزہ آتا ہے، اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے. کتنوں کو بدصورت بنایا. یہ آزمائش ہے، کیونکہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، آخرت ہمیشہ کے لیے. وہاں ایسی خوبصورت جوانی ملے گی، یقین کرو 33 سال کی جوانی ہوگی، 33 ایئرس. کوئی بڑھاپا نہیں آپ کے پاس آئے گا، کوئی بیماری آپ کے قریب نہیں آئے گی، کوئی پریشانی آپ کے ایک لمحے کے لیے قریب نہیں آئے گی. وہاں یہ چیزیں نہیں ہیں کہ نوکریاں کرنی ہے، کاروبار کرنے، دکانیں، بجلی چلی گئی، بجلی کا بل، والدین کو پیسے بھیجنے. یہ چیزیں تو دور کی بات ہے. نماز روزہ بھی وہاں نہیں ہے، عمرہ حج وہاں بھی نہیں ہے. یقین کرو کوئی نمازیں وہاں کو نہیں، زکوٰۃ کوئی نہیں. اللہ کہے گا عیش کرو، ہمیشہ کے لیے عیش کرو، میں نوازتا رہوں گا تمہیں. لیکن اس کی ایک قیمت آج دنیا میں آپ کو دینی ہے. کوئی یقین کرو نماز روزہ حج بعد کی باتیں ہیں، وہ بہت قدردان ہے. وہ کہتا ہے پہلے یہ مانو پھر سب کچھ قبول کروں گا، لیکن یہ نہیں مانوں گا تمہارے منہ پر ماروں گا تمہاری نمازیں، تمہاری تہجد، تمہاری عمریں، تمہاری حج. یقین کرو تمہارے جہاد جو مرضی کرو. ہم کیا چیز ہے؟ اللہ نے انبیاء کو کہا ہے سورہ انعام پڑھو، سورہ زمر پڑھو. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے سوچ لو میری کتاب کو دیکھو، یہ میرے انبیاء ہیں. پہلے اللہ نے ان کی تعریف کی، بہت اچھے تھے، بڑے بہادر تھے، بڑی بندگی کرنے والے تھے. آخر میں پتہ کیا کہا؟ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اس انداز سے اگر یہ شرک کرتے میں برباد کر دیتا ان کا کیا کرایا. نبیوں کی بات ہو رہی. اور پھر آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے براہ راست مخاطب کیا اور کہا کہ اے نبی یہ بات میں تمہیں اس طرح بتا رہا ہوں جس طرح ہر نبی کو بتائی گئی. ہر نبی کو یہ بات بتائیے کیا؟ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر تو نے بھی شرک کیا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرا عمل ختم ہو جائے گا. اللہ کے بندوں غور کرو، یہ تو سمجھانے کہ نبی شرک نہیں کرتے ہیں، وہ تو شرک کے خلاف آتے ہیں. یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہ بڑے سے بڑا کوئی عالم دین ہے، بڑے سے بڑا کوئی متقی پرہیزگار ہے آپ کے نزدیک، بڑا نیک آدمی ہے آپ کے نزدیک، لیکن یاد رکھنا شرک ایسی چیز ہے اس کا عمل برباد ہو جائے گا. اور دوسری طرف میرے بھائی میں آخری بات ختم کر رہا ہوں، دوسری طرف پتہ ہے کہ اللہ نے کہا اس کا الٹ ذرا دیکھو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے زمین اور آسمان کو گناہ کے ساتھ بھر کے آ جاؤ. چور نمبر 1، قاتل نمبر 1، ڈاکو نمبر 1، شرابی نمبر 1، ایک سے ایک نمبر 1 لو، کوئی مسئلہ نہیں. فراڈیہ نمبر 1 ہو، فراڈیہ بھی شرک نہیں ہے، گناہ ہے. زمین کو بھر کے آ جاؤ میرے پاس. لا یشرک بی شیئا، میرے ساتھ تم نے شرک نہیں کیا. لقیتہ بمثلھا مغفرہ، مالک فرماتا ہے میری مغفرت تمہیں کیا اندازہ وہ کتنی، تمہارے گناہ کتنے ہیں. زمین اور آسمان تو بہت چھوٹی چیزیں ہیں، میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہے، ایمان کے معاملے میں غیرتی تھے تو مالک فرماتا ہے میں سارے گناہ معاف کر دوں گا، چاہے سزا دوں میں ہوں جو مرضی کروں، میں کسی سے پوچھوں گا نہیں. اگر سزا کو مناسب سمجھوں سزا دوں گا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے جہنم سے نکال کے جنت کی بادشاہی کا تاج پہنو گا. اور جو آخری جہنمی، اندازہ لاؤ ذرا، سوچو اس بات کو میرے پیارے بھائی، میں تو سوچ سوچ کے حیران ہو جاتا ہوں. آخری جہنمی جو اپنی ساری سزا کاٹ کے پتہ نہیں اربوں سال خربوں سال جلنے کے بعد کوئلہ ہونے والا آخری جنتی جب نکل کے جنت میں جائے گا، اس کی جنت پتہ ہے کتنی بڑی ہوگی؟ اس پوری زمین سے 50 گنا بڑی بادشاہی کا وہ اکیلا مالک ہوگا. یہ آخری کی بات ہے. گناہگار کوئی ایک نیکی بھی دنیا میں اس نے نہیں کی ہے سوائے اس کے کہ اللہ کو اکیلا مالک مانا ہے. نیکی کوئی نہیں کی بلکہ گناہ کرتا رہا ہے. یہ قرآن و حدیث کا میں نچوڑ آپ کو بتا رہا ہوں. اس کے بعد آپ کی اپنی مرضی ہے. یقین کیجئے آج جو مسلمانوں کے ساتھ درگت بنی ہوئی ہے وہ اسی شرک کی وجہ سے. واللہ یہودی مارتا ہے، عیسائی مارتا ہے، ہندو مارتا ہے، اپنے مارتے ہیں. کسی کو اب کیا غلام کرے، ہمارے اپنے مارتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے مارتے ہیں.
کیونکہ یہ اللہ کا عذاب ہے شرک کی وجہ سے. اور اس میں لے کرو اور یا علی مدد، یا رسول مدد، یا غوث مدد، پیر صاحب مدد، عبد القادر جیلانی مدد. وہ اللہ نے ان کو اس لیے بنایا تھا. وہ اللہ مدد کرتا ہے. انبیاء کی مدد اس نے کی، فرشتوں کی مدد اس نے کی. اللہ اتنی طاقت والا ہے. کسی معاملے میں اللہ کی کسی نے مدد نہیں کی. دیکھ ایسی طاقت والا رہا. موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، ابو بکر صدیق کی مدد کی، عمر بن خطاب کی مدد کی، خالد بن ولید کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے. کیا وہ ہماری نہیں کرے گا؟ انشاءاللہ ہماری زیادہ کرے گا، کیونکہ ہم تھوڑے ایمان والے ہیں. ہم تو بن دیکھے، ہمیں نہ نبی علیہ السلام کو دیکھا نہ کسی اور معاملات کو دیکھا، پھر بھی ہم اللہ کے اوپر ایمان اس طرح لے جس طرح صحابہ کرام لائے. عمل میں ہم نہیں ان کا مقابلہ کر سکتے، لیکن ایمان تو وہ لائیں. ان کا داتا اللہ، ہمارا بھی داتا اللہ. ان کا دستگیر اللہ، ہمارا بھی دستگیر اللہ. وہ بھی یا اللہ مدد کہتے تھے، ہم بھی یا اللہ مدد کہیں. اگر ان کو پکارنا شروع کر دیا تو ہر دور کا مشرک یہی کرتا ہے. مشرکین مکہ کس کو پکارتے تھے؟ وہ یا رسول مدد کہتے تھے. اور رسول کون سے؟ ابراہیم علیہ السلام. یا ابراہیم اغثنی، اے ابراہیم ہماری مدد کر. یا لات بابا، یا اسماعیل اغثنی. اس پر نبی علیہ السلام کہتے تھے منع ہو جاؤ، نہ کرو نہ کرو، شرک ہے. 950 سال نوح علیہ السلام اپنی قوم کو کیا بتاتے رہے؟ سورہ نوح پڑھو، 5 اولیاء اللہ کا نام آیا ہے. 5 اولیاء اللہ کو پکارتے تھے، یا ود بابا، سوا، یعوس، یعوق اور نصر. اور نوح علیہ السلام 950 سال سمجھاتے رہے. اور جب نہیں مانا ہے، جب اللہ کا عذاب آیا، بیوی بھی عذاب میں رگڑی گئی، بیٹا بھی عذاب میں رگڑا گیا، سید زادہ گیا پکارنے والا. اللہ کے بندے، یہ سادہ سی بات ہے. مانو گے اپنا بھلا کرو. میں تو ابھی چلا جاؤں گا، اس کے بعد اللہ چاہے تو ملاقات ہو، ممکن ہے نہ ہو. لیکن یہ بات یاد رکھیے، اگر آج کی بات بیچ میں اچھی نہیں لگی کوئی بات نہیں، خود قرآن پڑھو، خود قرآن پڑھو. الحمدللہ سے لے کر والناس تک اگر یہی بات نہ ہوئی، کہنا بھائی جھوٹ بولتے گیا. اور اگر یہی بات ہے پھر کہنا بھائی سچ بول گئے، پھر مان لو اپنا. ٹھیک ہو گیا جی؟